اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، یہ دنیا بنایا ہے، تو اس دنیا کی خاصیات میں سے ایک خاصیت یہ کہ یہ دنیا تغیر اور تبدل، عروج و زوال، نشیب و فراز، تمام مراحل سے یہ دنیا گزر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ دوش میکائیل را دیدم بدستش دفتری، نام شخص میں نوشت و نام شخص میں سترد۔ ایک بزرگ کہتا ہے کہ رات کو میں نے میکائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دفتر ہیں، رجسٹر ہیں۔ اس رجسٹر میں وہ کسی کا نام لکھ رہا ہے اور کسی کا نام مٹا رہا ہے۔ جس کو دنیا میں آنا ہے اس کا نام لکھ رہا ہے، جس کو دنیا سے جانا ہے اس کا نام مٹا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تغیر اور تبدل کا، عروج اور زوال اور نشیب و فراز کا۔ آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جانے والوں کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن چوں نظر کردم بدفتر بادشاہ میں گزشت، جب ایک بادشاہ کے، اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کے دفتر میں، اس کے تقدیر کے دفتر کو میں نے دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پادشاہی را بفرزند گدائے میں سپرد۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بادشاہت کو ایک فرزند گدا، ایک بھکاری کے بچے کو، ایک فقیر اور مسکین بندے کو اس کی بادشاہی عطا کی جا رہی ہے۔ تو یہ دنیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر قوی شدیم چشد، ناتواں شدیم چشد۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی قوی ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے تو کیا ہوا، اور اگر اس دنیا کے اندر کوئی ضعیف اور ناتواں ہے تو کیا ہوا۔ چنی شدیم چشد، چنا شدیم چشد۔ کوئی اس طرح ہوا تو کیا ہوا، کوئی اس طرح ہوا تو کیا ہوا۔ اس دنیا کے اندر نہ غموں کو قرار ہے اور نہ خوشیوں کو قرار ہے۔ غم اور خوشیاں دونوں عارضی ہیں۔ جس طرح عروج اور زوال ہے اسی طرح غم اور خوشیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ بہچ گونہ قرار دری گلستان نیست، اس گلستان میں کسی کو ایک گونہ بھی قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اگر بہار شدی ماں خزاں شدیم چشد، تو اگر بہار بن جائے، تیرے اوپر بہار کا موسم آ جائے اور میں خزاں بن جاؤں تو کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں نہ بہار کو استقلال حاصل ہے اور نہ خزاں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ دونوں مہمان ہیں۔ نہ نعمت داد سامانی، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ما ارچ آمد بود مہمان ہے۔ نہ نعمت کے آنے سے کچھ انسان بڑھ جاتا ہے اور نہ غموں کے آنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت اور غم یہ دونوں اللہ کی طرف سے آنے والے چند عارضی مہمان ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور آیا صوفیہ کی اس بلڈنگ میں جو مشہور عمارت ہے جسے آج مسجد بنائی گئی ہے، تو سلطان نے بھی اسی کو ایک مسجد بنا دیا تھا۔ تو جب سلطان اس میں داخل ہوئے تو وہاں مکڑیوں نے جالے لگائے ہوئے تھے اور پرندوں نے، کبوتروں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ تو سلطان کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکلا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بوم نوبت می زند بر تار میں آفر سیاب، بوم نوبت می زند بر تار میں آفر سیاب، پردہ داری میں کند بر قصر قیصر عنکبوت۔ کہ بوم نے آفر سیاب کے میناروں پر، اس کے محلات پر نوبتیں بجا رہے ہیں،
بوم کی آوازیں آ رہی ہیں جو کہ ویرانگی کی نشانی ہے، اور عنکبوت نے، مکڑیوں نے اپنے جالے قصر قیصر بادشاہ کے قصر پر تانے ہوئے ہیں۔ عنکبوت نے اپنے جالوں کے ذریعے اس محل کی خوبصورتی کو، اس کی زیبائش کو، اس کی آرائش کو ویران کر دیا۔ اور یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ کھنڈرات بادشاہوں کے محلات، وہ بڑے بڑے محلات جس میں وہ کبھی کبھی طرب اور سرور اور عیش کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اب وہ زوال کا نشان ہو چکے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از نقش نگارے ازیں دیوار شکستہ، آثار پدید است صنادید عجمرا۔ یہ شکستہ دیواروں کے نقش و نگار ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں صنادید عجم کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں کسی چیز کو قرار نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نشیب و فراز کا۔ جہاں اے برادر نہ مانند بکس، دل اندر جہاں آفرین بندوبست، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد کشت۔ فرمایا یہ دنیا کسی کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، دنیا کی آسائشیں، سکون، محلات کچھ بھی رہنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اس دل کو دنیا کے بجائے دنیا کی پیدا کرنے والے کے ساتھ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ لگاؤ۔ مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، دنیا پر اور طاقت پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرو۔ اسی دنیا نے کہ بسیار کس چوت و پرورد کشت، تجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا نے پالا بھی ہے اور قتل بھی کیا ہے۔ یہ دنیا ہمیں پالتی بھی ہے اور ہمیں قتل بھی کر دیتی ہے۔ چوہاں گرفتن کنن جان پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک۔ جب انسان کی یہ جان، یہ روح جانے کا ارادہ کرتی ہے تو برابر ہے کہ وہ مٹی پر مر جائے یا تخت پر مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔